السلام علیکم۔ صبح ہلکے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ سدرا کراچی سے آ گئی تھی۔ فوزیہ نے سب سے پہلے میرے کمرے میں آ کر یہ اطلاع دی تھی۔ وہ اب بالکل بھلی چنگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ سدرا اکیلی نہیں آئی تھی، محمود بھی ساتھ تھا۔ دونوں ہی پریشان، اداس اور مغموم تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے اترے بشروں پر تازگی کی رمق ابھری۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خیریت سے یہاں پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا۔ فوزیہ اور راحیلہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھیں۔ راحیلہ کچھ ٹھیک موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ سدرا کی ماں کی وفات کا بھی افسوس کیا گیا۔ ناشتے کا وقت ہو رہا تھا۔ جنت مطلع کر کے جا چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ چائے کا دوسرا کپ نشست گاہ میں پیا گیا۔ راحیلہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صرف میں اور فوزیہ ہی سدرا اور محمود کے پاس موجود تھے۔ یہ راحیلہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اکھڑی اکھڑی سی نظر آتی ہے۔ کافی کمزور بھی ہو گئی ہے۔ کیا بیمار رہی ہے؟ سدرا کا چھوٹتے ہی گویا راحیلہ کے بارے میں ایسا پوچھنا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، لیکن مجھے یہ ضرور احساس ہوا کہ راحیلہ کی جسمانی بلکہ ذہنی تبدیلی کا بھی سدرا نے فوراً نوٹس لیا تھا، حالانکہ وہ خود بیچاری پریشان تھی۔ اب یہ وقت تو راحیلہ کے موضوع پر بات کرنے کا نہ تھا، اسی لیے میں نے بھی بہانہ بنا دیا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تم بتاؤ، سفر خیریت سے گزرا؟ کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میری مراد کسی خطرے سے ہے۔ سدرا نے ایک گہری سانس لی، مگر جواب محمود نے دیا۔ بولا، سہراب میاں، کراچی کے حالات تو بہت خراب ہو گئے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ بڑی مشکل اور احتیاط کے ساتھ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں نے ہی سدرا کو مشورہ دیا تھا۔ سجاد اب کھل کر دشمنی پر اتر آیا ہے۔ میں نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان حالات میں ان کا زیادہ عرصہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ سدرا پج مردہ اور دکھی لہجے میں بولی۔ پہلے پاپا گئے اور اب ماما بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ میں تو دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ کہتے ہوئے وہ آخر میں سسک پڑی۔ چائے کا کپ اس نے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ حوصلہ رکھو سدرا، فوزیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ سدرا کو فوزیہ کے رویے نے کچھ حوصلہ دیا اور اس نے فوزیہ کے اپنے قریب بیٹھتے ہی اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ فوزیہ محبت سے اسے تھپکنے لگی۔ سہراب میاں، اب تو بس آپ ہی سدرا بی بی کی امید ہو۔ محمود میری طرف دیکھ کر بولا۔ اس مردود اور شفاق انسان سجاد نے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ ڈر تھا کہ وہ اب سدرا بی بی کے خون کا پیاسا ہوتا، اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ یہ تم نے اچھا کیا، میں نے محمود کی طرف دیکھ کر کہا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، انکل مشتاق کی طرح محمود بھی سیٹھ سکندر کے اولین وفاداروں میں سے ایک تھا۔ گورا چٹا اور درمیانی عمر کا یہ آدمی غیر شادی شدہ تھا۔ البتہ مشتاق نے تو اپنے مالکان پر جان نثار کر دی تھی اور پسماندگان میں ایک بیوہ اور 2 بچے چھوڑے تھے۔ ان کی کفالت کا مستقل بندوبست بقول سدرا کے ہی کر دیا گیا تھا۔ اب محمود تھا، اس نے سدرا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ محمود صاحب، انکل مشتاق کی وفاداری کی طرح آپ کی بھی سدرا سے وفاداری ہر شک و شبے سے پاک ہے۔ نہیں سہراب میاں، میں تو جتنا بھی کروں وہ سیٹھ صاحب مرحوم کے احسانوں کے آگے کچھ نہیں جو وہ مجھ پر کرتے رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتا دوں گا، تب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے تو اب تک ان کی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کیا، ان کے احسانوں کے بدلے۔ نہیں محمود، ایسا مت کہیں، آپ نے بھی میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ سدرا دھیرے سے فوزیہ سے الگ ہو کر بولی۔ ورنہ مشتاق کی ہلاکت کے بعد تو میں سمجھی تھی کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن پلیز سدرا بی بی، محمود نے ٹوک دیا، ایسی باتیں مت کریں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن تو سب نے ہی مرنا ہے، لیکن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قربانی سہراب میاں نے دی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے میری جانب توصیفی نظروں سے دیکھا۔ اس میں بھلا کیا شک ہے؟ سدرا نے بھی اس کی تائید میں فوراً میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سہراب نے تو وفاداری کی انتہا کرتے ہوئے اپنا گھر بار سب ہی قربان کر دیا، اور اب بھی میری خاطر اپنی اور اپنے پیاروں کی جانیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ پاپا نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا۔ سدرا کی یہ صاف گوئی غلط نہ تھی۔ محمود بولا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اصل اور بلا غرض احسان اپنے سہراب میاں کا ہے۔ نہیں محمود صاحب، ایسا مت کہیں۔ سیٹھ صاحب مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت بخشے،
ان سے فیکٹری کا ہر ملازم خوش اور مطمئن تھا۔ میں نے کہا، ہم تو ان کے نمک خوار تھے، میں کیسے یہ سب برداشت کر لیتا کہ جرائم پیشہ عناصر انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا اور دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے رہے۔ کہتے ہوئے میں نے بھی اپنا سر ایک طرح کی ندامت تلے جھکا سا لیا۔ محمود یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آن بیٹھا اور میرے کاندھے پر محبت اور شفقت سے ہاتھ دھرتے ہوئے بولا، ایسی بات نہ کرو سہراب میاں، تم نے اپنے سیٹھ صاحب کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور کیا شک ہے کہ اب بھی دے رہے ہو۔ باقی یہ تمہارا کہنا غلط ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر تم بر وقت سیٹھ صاحب کو مطلع نہ کرتے تو فیکٹری تباہ ہو جاتی، نہ صرف یہ کہ ہزاروں غریب لوگوں کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی اور وہ بے روزگار بھی ہو جاتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں سیٹھ صاحب دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو بیٹا یہ سب تقدیر میں لکھا تھا۔ تمہاری مدد کے سبب ہی تو سدرا بی بی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تم نے تو ان کے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ورنہ ان کی چیرہ دستیاں جانے مزید کیا کیا گل کھلاتی۔ اب بھی وہ تمہاری طرف سے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ محمود صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سہراب، سدرا نے بھی اس کی تائید میں مجھ سے کہا۔ وہ اب خود کو کافی سنبھال چکی تھی، پھر ایک ممنون بھری نگاہ فوزیہ پر ڈھالتے ہوئے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولی، تم فوزیہ اور راحیلہ بہنوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے، میری وجہ سے بے گھر ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، میں اب مقصد کی بات کی طرف آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے یہاں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ دونوں یہ سب سن کر حیران ہوئے، بالخصوص شگفتہ خاتون اور ان کی بیٹی نگہت کے بارے میں، اور یہ بھی کہ اصل دشمن سرگنا اقبال بھی آج کل ادھر ہی آیا ہوا ہے اور اس کی اپنی حالت ناگفتہ ہے، وہ خون کی خرابی کے ایک خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہے، وغیرہ۔ یہ مردود جس نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کیا، کہ اب بھی اسے سبق حاصل نہیں ہو رہا؟ محمود نے کہا، واقعی اسے تو اپنے گناہوں سے تائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اس پر مستزاد اس کی بیٹی نگہت، جو بقول تمہارے ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ بھی باپ کی بیماری پر اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اپنی ماں اور تم سے بھی اس نے تعلقات کی پرواہ نہ کی۔ سدرا بولی، اس بات سے ہی تو اس مردود اقبال کو مزید حوصلہ ملا ہے۔ فوزیہ نے بھی جی کڑا کر کے لقمہ دیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن معاملہ تو مزید خراب ہو گیا۔ اسے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا ہے، اب تو یہاں بھی تمہارے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ سدرا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں نے کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اب مزید کوئی خون خرابہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ نگہت میں اتنی شرم و حیا تو ہوگی کہ وہ اپنے باپ کو اب مزید کسی غلط کام سے روکے رکھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمود نے تائید کی، تم نے اس کی جڑ پر حملہ کیا ہے، خواہ یہ ایک اتفاق صحیح، اس کی فیملی کا کھوج لگایا اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اپنا ہم خیال بنا کر انہیں اقبال کے کالے کرتوتوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں اب بھی باپ کو غلط راستے سے روکتی ہوگی۔ باقی اس کی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئی ہے، تو یہ ایک الگ اور فطری بات ہے۔ مجھے محمود کا تجزیہ درست لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ فوزیہ نے کہا، یہ تو اب سہراب ہی بتا سکتا ہے۔ سدرا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں کے معاملات سر دست قابو میں ہیں، میں ان سے مرحلہ وار نمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اقبال کے علاوہ بھی کچھ اور پنڈورا باکس کھلتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تم بتاؤ، تم کراچی سے تو آ گئی ہو، کاروبار اور فیکٹری کا کیا ہوگا؟ وہ رذیل سجاد تو تمہاری غیر موجودگی میں ان سب پر قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس مردود کے لیے تو میدان خالی ہو چکا ہے۔ میری بات پر سدرا اور محمود نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے سہراب میاں، لیکن جان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ سجاد واقعی بری طرح ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس انسپکٹر نے ہماری مدد کی بٹھانی، اسے بھی ہلاک کروا دیا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ان حالات میں سدرا صاحبہ کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، پھر تمہارا بھی یہی مشورہ تھا۔ دو ایک لہجے ٹھہر کر وہ دوبارہ بولا، سہراب میاں، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ سیٹھ صاحب اور سدرا صاحبہ کے بس ہم چند ہی لوگ خیر خواہ ہیں، مگر مجھے تو اس وقت معلوم ہوا کہ فیکٹری میں اور بھی سیٹھ صاحب کے نمک حلال اور وفادار ملازمین موجود ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہے کہ سیٹھ صاحب کا ان سے بہت اچھا سلوک رہا ہے، وہ ان کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے ملازموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے فیکٹری کے چند ایک اہم اور قابل اعتماد آدمیوں کو اصل بات بتائی تو وہ خم ٹھونک کر ہی نہیں بلکہ اپنا سینہ تان کر سامنے آ گئے اور کسی غیر متعلقہ شخص کو وہاں گھسنے بھی نہ دینے کا عہد کیا۔ ساتھ ہی میں نے ایک شخص کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سجاد پر کڑی نگاہ رکھے اور ہمیں فون پر مطلع کرتا رہے۔ اسی لیے فی الحال تو وہاں کی کوئی فکر نہیں، لیکن میں تھوڑے دنوں بعد کراچی کا چکر لگاؤں گا۔ محمود خاموش ہوا تو فوزیہ بولی، مگر ایسا کب تک ہوگا؟ سجاد کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونا چاہیے، وہ تو ہم سب کے لیے ایک موذی بنتا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اقبال ہے، میں نے کہا، اس لیے کہ وہ اقبال کا مقرب خاص کار پرداز اور دست راست ہے۔ اقبال کی کہانی ختم ہوتے ہی سجاد کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کافی دیر تک اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ لب لباب یہی رہا کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ 2-3 روز بعد محمود کراچی روانہ ہو جاتا، باقی کاروبار کی دیکھ بھال اب اسی کے ذمہ تھی۔ سدرا یہاں سے انہیں ضروری ٹیلی فونک ہدایات دیتی رہتی۔ ہم کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران رحیم نے آ کر چونکا دینے والی اطلاع دی۔ پاس والے گھر سے شگفتہ خاتون آئی تھیں، تو انہیں اندر لے آتے، میں نے چونک کر کہا۔ میں نے تو کہا جی، رحیم نے جواب میں کہا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ ذرا وقت نکال کر ان کے ہاں آ جائیں، ایک ضروری بات کرنا تھی، بلکہ ہو سکے تو ابھی آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ سدرا اور فوزیہ میرا چہرہ تکنے لگی، میری پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ یہاں مجھ سے کہنے کی بجائے اپنے گھر میں کہنا چاہتی تھیں؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن سے سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ اور سدرا کو ابھی آنے کا کہہ کر گھر سے نکلا۔ شگفتہ خاتون اپنے گھر میں میری ہی منتظر تھیں، لیکن تنہا نہیں۔ وہاں میں غیر متوقع طور پر نگہت کو دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی شگفتہ خاتون بولیں، بیٹا یہ نگہت نے ہی تم سے کوئی ضروری بات کرنا تھی، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں کرسی پر بیٹھی نگہت کا چہرہ غور سے تکنے لگا اور اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہنوز پریشان ہی نہیں، اب خاصی متوحش بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی ماں کا خیال رکھ لیا۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے بغیر کس قدر دکھی اور بے گھر سی ہو گئی تھیں۔ میں نے نگہت کی طرف دیکھ کر گویا اسے سرزنش کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں مزید بولا، تمہارے رویے سے ان کا دل دکھا ہے۔ یہاں بھی ان کا دل نہیں لگا اور وہ اپنی کسی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھیں، لیکن مجھے تمہارے بدلے ہوئے رویے سے کوئی دکھ نہیں، نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے۔ میں نے جیسے آخر میں دل کی بھڑاس بھی نکالی، تب اس نے اپنا قدرے جھکا ہوا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں چونک گیا۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ میں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ سہراب، میں تمہاری ہمدردی کے لیے شکر گزار ہوں۔ کیا تم اور امی جان میری اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ آخر کیوں؟ بالآخر اس نے رسانیت میں التجا سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی بات؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پاپا بے شک ماما کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کو کیوں نہیں سمجھتی، اور شاید تم بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نگاہیں چرانے کے انداز میں اپنا سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں اور تمہاری ماما بھی، لیکن جو اطوار تم نے ہمیں باپ بیٹی کا رشتہ سمجھانے کے لیے اپنائے ہیں وہ غلط ہیں۔ کیا ایک بیمار باپ یا بیمار شوہر جو اپنی زندگی کی آخری سانسوں پر ہے، ایسے نازک وقت میں اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اس نے جیسے تڑپ کر کہا تو میں چونکا۔ آخری سانسیں کیا مطلب؟ ہاں، پاپا کے خون میں سرخ ذرات کی کمی اور سفید ذرات کی زیادتی ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی زندگی کا صرف 1 ماہ کا عرصہ بتایا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بری طرح سسک کر رو پڑی۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس کی بات پر۔ اقبال ایک ڈان تھا، ایک گاڈ فادر، ایک بڑے جرائم پیشہ گروہ کا روح رواں۔ اس حال کو بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن مجھے یقین کر لینا چاہیے تھا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ کی لاٹھی ایک ظالم کو آخری سبق دینے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی، اور شاید میرا انتقام قدرت لے رہی تھی، بلکہ میرا ہی نہیں، ان ہزاروں بے گناہ لوگوں کا بھی، جو اب تک اقبال کے ظلم اور سفاکیت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ تاہم میں نے ایسا کوئی تبصرہ نگہت کے سامنے کرنے سے گریز کیا اور بولا،
دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تمہارے باپ کے پاس لوگوں اور دولت کی کیا کمی ہے؟ وہ بیرون ملک جا کر بھی تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ بلڈ کینسر کی ایک خطرناک قسم ہے، لا علاج ہے۔ نگہت آنسو پونچھ کر بولی۔ اسی اثنا میں شگفتہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ انہیں شاید نگہت نے سب بتا دیا تھا۔ وہ خاموش تھیں۔ قریب رکھی تپائی پر انہوں نے ٹرے رکھ دی۔ بیماری صحت یابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر ایسے انسان کو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر بارگاہ الہی کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ مگر افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے برعکس میں نے کل بنگلے پر ان سے ملاقات کے دوران ایسی ذرا جھلک بھی نہ دیکھی۔ وہ اب بھی اپنی فرعونیت پر قائم ہے۔ اسے کوئی شرمندگی یا احساس ندامت تک نہیں۔ گناہ اور لذت گناہ پر انسان اپنے دل میں ذرا سی شرم اور ندامت بھی پیدا کر لے تو بھی خدا معاف کر دیا کرتا ہے۔ مگر تمہاری انہی باتوں نے انہیں طیش دلایا تھا، ورنہ وہ نگہت کہتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے پاس میرے تبصرے کے بعد کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ آگے بولی، تم پاپا کو معاف کر دو۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے تمہارے لیے پاپا سے بات کی تھی، وہ تم سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اب اس بات میں کوئی کشش نہیں رہی ہے، میں نے روکھے انداز میں کہا۔ جو شخص خود لاچار، بے بس اور مکافات عمل کی زد میں آیا ہوا ہو، بھلا وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرے لہجے میں طنزیہ تلخی کی کاٹ اتر آئی تھی۔ ان سے کہو اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ اپنی گزشتہ گناہ آلود زندگی سے تائب ہو کر بچی کھچی زندگی کا یہ 1 ماہ جیل میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ شگفتہ خاتون، جو چائے کی ٹرے رکھنے کے بعد ہمارے قریب ہی ایک کرسی پر خاموشی سے براجمان تھیں، ایک دم درمیان میں بولی۔ ان کی بات غلط نہ تھی، یہی کچھ میں بھی چاہتا تھا۔ البتہ نگہت نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں اور چہرے سے تیکھا پن بھی نمودار ہوا، مگر فوراً ہی معدوم بھی ہو گیا۔ وہ شاید جواب میں ماں سے کوئی تند و تلخ جملہ کہنے والی تھی، لیکن میرے سامنے ان کا لحاظ کر گئی تھی۔ میں نے بات بدلنے کی خاطر کہ کہیں دونوں ماں بیٹی کے درمیان تلخی نہ شروع ہو جائے، نگہت سے پوچھا، چودھری جی برادران اور ان کے خطرناک گماشتوں کے بارے میں تم نے کوئی بات کی تھی اپنے پاپا سے؟ ہاں، نگہت نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس درمیان میں شگفتہ خاتون نے چائے کے لیے ہمیں متوجہ کیا۔ وہ چائے بنا لائی تھیں، اس لیے مجھے بھی ایک کپ اٹھانا پڑا۔ ایک گھونٹ لیتے ہوئے میں نگہت کے چہرے کی طرف تکتا رہا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اسی وقت ان لوگوں سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا تھا۔ بڑے چودھری شالہ جی نے تمہارے بارے میں بڑے گھناؤنے الزامات لگاتے ہوئے پاپا کو بتایا تھا کہ تم نے ان کے گھر پر ان کی عزت اور غیرت پر حملہ کیا ہے، ان کی جوان بیوی نادیہ اور افنادو کو بھگا کر لے گئے ہو۔ یہی نہیں، اس کے یار کی بھی اس سلسلے میں پوری مدد کی، جسے بعد میں ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میری بہن اور منگیتر فوزیہ کا انہوں نے کیا حشر کیا۔ میں نے تلخی سے کہا، کیا وہ دونوں خواتین میری عزت اور غیرت نہیں تھیں؟ پھر مجھے بھی قید میں رکھا، حالانکہ ہم نے تو ان کا، یعنی چودھری جی برادران کا، کچھ بھی نہ بگاڑا تھا۔ ہاں، تم نے اس بارے میں مجھے جو کچھ بھی تفصیل سے بتایا تھا وہ میں پاپا کے گوش گزار کر چکی ہوں۔ پاپا نے بھی اس حوالے سے انہیں سمجھایا تھا، مگر یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ وہ جب تک میرے مقابلے میں رہیں گے میری ان سے دشمنی چلتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے آگے جا کر پاپا یہ سب سنبھال لیں، نگہت نے ہولے سے کہا۔ اس کی آواز مجھے کھوکھلی محسوس ہوئی، یوں جیسے وہ مجھے ٹال رہی ہو۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شگفتہ خاتون درمیان میں بولیں۔ تخاطب ان کی بیٹی ہی تھی۔ میرا خیال ہے بیٹی، تم اب سہراب بیٹے سے مقصد کی بات کر ڈالو، باقی معاملات بھی دیکھتے رہیں گے۔ ان کی بات پر میں نے چونک کر شگفتہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر میری مستفسرانہ نظریں وہاں سے گھوم کر نگہت کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ مقصد کی بات؟ وہ کیا ہے؟ میرے منہ سے استفسارانہ برآمد ہوا۔ نگہت نے ایک گہری سانس لی اور بولنے سے پہلے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ جانے یہ کوئی اشارہ تھا یا پھر کچھ اور۔ شگفتہ خاتون خالی کپ اور ٹرے اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ میں اندر سے مضطرب اور الجھن امیز تجسس کا شکار ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب نگہت کیا کہنے والی تھی۔ سہراب، پاپا نے تم سے ایک اور اہم موضوع پر بھی بات کرنا تھی۔ ان کا مقصد ہرگز تم سے اس دن بحث و مباحثے یا بدمزگی کا نہ تھا۔
ماں کے جاتے ہی وہ آہستہ آہستہ اور دھیرے سے بولنے لگی۔ میری یکٹک سی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ ایک ذرا توقف کے بعد وہ آگے کہنے لگی، لیکن شاید تمہیں اچانک وہاں دیکھ کر ان کے اندر کا دبا ہوا غبار امڑ پڑا۔ وہ بیمار بھی تو ہیں، ان پر چڑچڑا پن طاری رہنے لگا ہے۔ پھر پاپا سے تمہاری بحث اور تلخ کلامی کے سبب میں بھی خود پر قابو نہ پا سکی اور تم سے بھی میری بدمزگی ہو گئی۔ میں اس کی پہلے تم سے معذرت چاہوں گی۔ مجھے وہ مقصد بتاؤ جس کے لیے تم نے بالآخر یہاں یعنی اپنی ماں کے گھر میں قدم رکھا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ اب مجھے لگا جیسے وہ خود یا اپنی ماں کی محبت میں یہاں نہیں آئی تھی۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاپا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ شاید اپنی انا یا اور کسی خاطر تم سے بات نہ کر پائیں، مگر پلیز میں تم سے اپنے پاپا کی مدد کے لیے درخواست کرتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھیں پھر نمناک ہونے لگیں۔ تم یہ مجھے کون سا لطیفہ سنا رہی ہو نگہت صاحبہ؟ میں نے طنزیہ اور یکسر اجنبی لہجے میں اس سے کہا، یا پھر تمہارے ڈان باپ کی یہ کوئی نئی سازش ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنزیہ تلخی گھل گئی۔ نگہت نے مجھے بڑی درد بری نگاہوں سے دیکھا، پھر اسی لہجے میں بولی، سہراب تم تو ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، پھر اب تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دم میرے ساتھ دشمنی پر کیوں اتر آئے؟ تھا اب نہیں ہوں، میں نے بدستور بے رحمی اور سنگ دلی سے کہا۔ تمہارے کل والے رویے نے مجھے زبردست شوق پہنچایا ہے نگہت صاحبہ۔ میرے لہجے میں اجنبیت گھل آئی تھی، آگے بولا، مجھے وقت اور تمہارے اس روز کے سلوک نے باور کروا دیا تھا کہ سچ اور سچائی کو تسلیم کرنا ایک الگ حقیقت ہے، اس کا ساتھ دینا دوسری۔ تمہیں اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کا اچھی طرح علم ہو چکا ہے، مگر باوجود اس کے تم اس کی حمایت میں میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ناروا برتاؤ کیا اور ایک مجرم شخص کی حوصلہ افزائی کی۔ میں نے ان کے غلط کاموں پر سرزنش کی ہے، میں نے ان کے کسی غلط کام پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کبھی ان کا ساتھ دیا۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی، میں تو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ بیمار ہیں، عارضہ قلب کے ہی نہیں عارضہ خون کے ایک خطرناک مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آخر تمہیں اور امی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا ایک بیٹی اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ وہ رو پڑی۔ میرے دل کو تھوڑا سا دھچکا لگا، سوچا کہیں میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرنے لگا تھا۔ چند لہجے اسے غور سے روتا اور سسکتا ہوا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ رونا دھونا بند کرو اب۔ رہی بات تمہارے پاپا کی مدد کی، تو میرا بھی اس سلسلے میں وہی جواب ہے جو بہن جی دے چکی ہیں، یعنی انہیں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ تم کوئی مدد نہیں کرو گے؟ وہ ایک دم رونا بند کر کے میری طرف دیکھ کر بولی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سنو گے تو تمہیں معلوم ہوگا نا۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں۔ تم اگر چاہو اور ان کی مدد کرو تو میرا خیال ہے کہ پاپا کی حالت کافی حد تک سنبھل جائے گی۔ وہ پر امید ہو کر بولی، ٹھیک ہونے کے بعد کیا وہ وہی کریں گے جو بہن جی اور میں کہتا ہوں؟ وہ چپ ہو گئی، پھر بولی، تم ان کی مدد کی حامی تو بھرو، ہم انہیں مل کر سمجھا لیں گے۔ ویسے یہ تو میں تم سے یوں ہی تمہارا غم ہلکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک یہ مدد والی بات میرے لیے ایک لطیفہ ہی ہے۔ میں نے فضا کی کدورت کو دور کرنے کے لیے ہلکی مسکراہٹ سے کہا تو وہ بولی، نہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، پاپا کو واقعی تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں نے ہی ان سے کہی تھی کہ سہراب ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مجھے اس کی بات پر ایک جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ ہاں، لیکن تمہیں اس کے لیے میرے ساتھ اقبال چوک والے بنگلے پر چلنا ہوگا۔ پاپا خود تمہیں اپنی مصیبت سے آگاہ کریں گے، مگر پلیز ان سے کوئی ماضی کے حوالے سے یا دشمنی کے سلسلے میں کوئی بات مت کرنا۔ تم بتا تو دو مجھے، انہیں مجھ سے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا۔ میں خود حیران تھا، تقدیر یہ مجھے کیا دکھا رہی تھی۔ میرا ازلی دشمن جس کی وجہ سے میری زندگی تغیر و تبدل اور مصائب و آلام کا شکار رہی، آج اتنے بڑے ڈان کو میری مدد کی کیوں کر ضرورت پڑ گئی تھی؟ کچھ عجیب سی ہی اڑچن تھی۔ نہیں، وہ خود ہی بتائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہی ان کی مدد کر سکتے ہو۔ چلو نا پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں انہیں فون کر دوں گی، وہ ہمیں لینے کے لیے ارشد یا مقبول کو گاڑی دے کر یہاں بھیج دیں گے۔
بہرکیف مجھے تجسس تو ہوا کہ اپنے دیرینہ دشمن سے مل کر معلوم تو کرنا چاہیے کہ آخر خطرناک بیماریوں کے بعد وہ کون سی ایسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسے میری مدد کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ اپنے دشمن سے اسے مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی، اگرچہ اس میں اس کی لاڈلی بیٹی نگہت کی سفارش کا ہی دخل تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، مگر وعدہ کرو کہ تم ابھی وہاں پہنچ رہے ہو، اس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ وعدے کی کیا ضرورت ہے، جب میں نے کہہ دیا تو پہنچ رہا ہوں ابھی، میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو میرے منع کرنے کے باوجود نگہت اور بہن جی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ میں نے ابھی باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک باہر کسی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ نہ جانے کیوں یہ آواز سن کر میرے اعصاب یک لخت تن گئے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے مقبول گاڑی لیے کھڑا تھا، مگر اس طرح کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی عالم میں وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ گاڑی دیکھ کر بہن جی تو نہیں، البتہ نگہت پریشانی کے عالم میں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ کیا ہوا مقبول، خیریت تو ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ متوحش ہو کر بولی۔ بی بی جی، صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مقبول بوکھلا کر بولا۔ کیا ہوا پاپا کو؟ مجھے ابھی گھر لے چلو، وہ متوحش ہو کر بولی۔ گھر نہیں، ہسپتال چلیں بی بی جی، مقبول بولا۔ میں اسی لیے تو آپ کو لینے آیا ہوں۔ سہراب، میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے جانے کا اب کیا سوال ہے، پہلے تم تو جاؤ، میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے میری جانب دیکھا تو میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور ہولے سے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دے دی۔ تب ہی وہ بیٹی سے بولی، ٹھہرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، ذرا چادر لے لوں، بہن جی نے کہا، اور نگہت روتے سسکتے ہوئے کار میں جا بیٹھی۔ ذرا دیر بعد بہن جی چادر اوڑھے نکلیں، گھر کو تالا لگایا، پھر وہ بھی کار میں جا بیٹھیں۔ کار سٹارٹ ہو کر تیزی سے نکل گئی۔ میں چند ثانیے ہونٹ بینچے گمسم سی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد اسی عالم میں پیدل اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اپنے گھر کے دروازے سے ابھی میں چند قدم ہی کے فاصلے پر تھا کہ ٹھٹک کر رکا۔ راہیلہ کو میں نے چادر لپیٹے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ دو مرد عورت تھے، وہی ادھیڑ عمر، اسی حلیے کے ساتھ جو مجھے پہلے فوزیہ بتا چکی تھی۔ پہلے تو خیال آیا کہ راہیلہ کو آواز دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا۔ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے راہیلہ کو وہ دونوں ادھیڑ عمر مرد عورت بلانے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، اور راہیلہ جیسے ان کی معمول بنی ہمراہ تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رکشہ کھڑا تھا، یوں لگا جیسے وہ انہی کے لیے ہی تھا۔ تینوں لپک کر اس میں سوار ہو گئے۔ کار کی چابی ہر وقت میری جیب میں ہی رہتی تھی۔ میں جلدی سے پلٹا، گھر کے باہر ہی کھڑی کار میں بیٹھا اور ایک گلی سے گھوم کر مین روڈ پر آ گیا۔ دوسری گلی سے وہ رکشہ بھی مین روڈ پر آ گیا تھا۔ میں نے کار اس کے تعاقب میں لگا دی۔ میرے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور آنکھیں ونڈ سکرین کے پار دوڑتے رکشے پر تھیں۔ اس وقت میرا دل جیسے کن پٹیوں پر دھڑک رہا تھا۔ راہیلہ کن پراسرار چکروں میں پڑ گئی تھی اور کیوں؟ یہ الفاظ میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرے کسی دشمن کی سازش ہو سکتی ہے جن کی جڑوں پر میں نے وار کیا تھا؟ لیکن نہیں، دشمن تو میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ ایسی حرکتوں میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر یہ کون تھے؟ کیا ان کا میرے موجودہ حالات زندگی سے کوئی تعلق بنتا بھی تھا یا نہیں؟ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں رکشے کا تعاقب کرتا رہا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ راہیلہ کا ان دونوں سے ملاقات کے لیے وقت پہلے سے طے شدہ ہوگا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی ہوگی اور راہیلہ کوئی بہانہ بنا کر نکل آئی ہوگی، مگر فوزیہ تو اس کے نکلنے پر ضرور چونکی ہوگی، بشرط یہ کہ اسے پتہ ہوتا۔ کیا خبر راہیلہ اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکل آئی ہو؟ سیالکوٹ کی شاہراہوں پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ نصف گھنٹے بعد رکشہ ایک ٹیڑھی میڑھی اور تنگ سی گلیوں والے محلے میں داخل ہو گیا۔ کار کا مزید اندر جانے کا مطلب پھنس جانا تھا۔ میں نے کار ایک نسبتاً کھلی جگہ پر روک دی اور باہر نکل آیا۔
رکشہ بہت دھیمی رفتار سے ہچکولے کھاتا ایک گلی میں گھس رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں جگہ جگہ سیوریج کا پانی، گھڑے اور مین ہول نظر آ رہے تھے۔ رکشہ جھٹکے کھاتا ہوا مدھم رفتار سے بڑھتا جا رہا تھا۔ گلی آگے بند تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک گھر کے سامنے وہ رک گیا۔ وہاں کچھ مرد اور عورتوں کی آوک جاوک نظر آ رہی تھی۔ میں ایک طرف کو ہو گیا۔ آخری سرے والے گھر کے اندر باہر سے جو افراد آ جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ کوئی دواخانہ ہو، کیونکہ اندر سے آنے والوں کے ہمراہ کوئی مجہول، بیمار سا یا پج مردہ چہرے والا مرد، عورت، جوان، بچی ضرور ہوتی، جنہیں سہارا دیا ہوتا۔ رکشے کے رکتے ہی وہ تینوں اترے۔ ادھیڑ عمر مرد نے رکشے والے کو کرایہ دے کر فارغ کر دیا، پھر تینوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں نے ذرا مزید قریب جا کر جائزہ بھی لیا تو چونک پڑا۔ گھر کی پیشانی اور دائیں بائیں کی دیوار پر سیاہ رنگ مگر ٹیڑھے میڑے الفاظ میں درج تھا: ہر قسم کے جادو کا توڑ محبوب قدموں میں، دشمن نیست و نابود، جو خواہش ہو وہ پوری ہو، برسوں کی ناسور بیماری ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کے ساتھ ذرا بڑے حروف میں بنگال جادو والے رانگا بابا حضرات کے ماہر وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ ان خرافات سے بھرپور یہ چند عبارتیں پڑھتے ہی اب میں سمجھ گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہوگا، اور مجھے رحیلہ پر حیرت تھی کہ اسے یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوجی کے ادھر کا رخ کر بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا اور افسوس بھی ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا لگا کہ میری چھٹی حس نے چیخ کر اشارہ دیا، کسی پراسرار سی گڑبڑ کا اشارہ، یعنی جو نظر آ رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ تب میں نے بھی عقدہ کھولنے کے لیے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر جانے کا کوئی جواز ہونا ضروری تھا، مگر اس سے زیادہ ضروری اپنے حلیے کا بدلنا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں تھوڑی بہت ایسی اشیاء اپنے پاس ضرور رکھتا تھا جو بوقت ضرورت کام آتی رہیں۔ سو ایک نسبتاً ویرانے سے کونے خدرے میں جا کر میں نے جلدی جلدی جیبوں سے نکلی داڑھی مونچھیں نکال کر چہرے پر فٹ کیں، ایک میلی سی ٹوپی بھی لگا لی، آستینیں چڑھا لیں، پتلون سے شرٹ نکال کر ڈھیلی چھوڑ دی، پتلون کا ایک پائنچہ اوپر رہنے دیا۔ اس حلیے کے ساتھ میں بھی کافی حد تک کوئی مشکل کا مارا اور ضرورت مند دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر مذکورہ گھر کا رخ کیا۔ میرا خیال تھا کہ دروازے پر کوئی نہیں ہوگا، جو غلط ثابت ہوا۔ دروازے کے اندر چوکھٹ کے پیچھے ہی ایک مشٹنڈا سا سیاہ رنگت کا آدمی موجود تھا، جس کے چہرے اور آنکھوں سے وحشت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے مٹیالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، نیچے لنگی سی تھی، ایک کان میں پیلے رنگ کا مندرا جھول رہا تھا، کاندھے پر کوئی کپڑا دھرا تھا۔ اس نے مجھے برماتی نظروں سے گھورا اور کچھ کہے بنا استفساریہ انداز میں اپنی ٹھوڑی کو جھٹکے سے اونچی کر کے گویا سوال کا اشارہ دیا۔ میں بیمار ہوں، میں نے مسکینی سی صورت اور اسی آواز سے کہا۔ بیمار ہو تو کسی دواخانے یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ادھر کیا لینے آیا ہے؟ کالا مشٹنڈا جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ میں اندر سے تھوڑا گڑبڑایا تو ضرور، مگر پھر فوراً جواب میں بولا، مجھ پر اثرات ہیں۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ اکیلا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ بابا جی کی شہرت سن کر آیا ہوں، فوراً اس طرف چلے جاؤ۔ اس نے اپنے قدرے عقب میں ایک طرف اشارہ کیا۔ میں سامنے کا ترچھی نظروں سے جائزہ لیتا ہوا مذکورہ سمت کی طرف مڑ گیا۔ صحن وسیع تھا، عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، در و دیوار سے منحوسیت ٹپکتی محسوس ہوئی۔ کسی نامعلوم غلاظت تلے میرا جی متلانے لگا، دھونی اور دھواں سا نتنوں سے ٹکرایا، مگر اس کا منبع کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مجھے حیرت کے ساتھ اس بات پر بھی افسوس ہوا کہ رحیلہ کو آخر کیا سوجی تھی اس گندی جگہ پر آنے کی۔ سپہر کا وقت ہو چلا تھا، مگر گھر کے اندر قدم رکھتے ہی کچھ زیادہ ہی اتری ہوئی شام کا احساس ہونے لگا۔ جس طرف مجھے جانے کا اشارہ دیا گیا تھا وہ مکان کے اندر ہی ایک گلیاری سی تھی۔ مجھے گلیاری میں ہلکی دھند کا احساس ہوا، بلکہ دھند بھی کیا، بے بو کا دھواں سا تھا۔ ابھی میں نے 2-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس عجیب سی بے بو کے دھوئیں میں مجھے کسی کا ہیولہ نظر آیا اور میں رک گیا۔ اس ہیولے کا حجم مجھے یوں لہراتا ہوا لگا جیسے پانی میں کسی انسان کا عکس لہرا رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ ہیولہ خود ہی میرے بالکل سامنے آیا تو ایک دبلے پتلے اور کھپچی سے انسان میں بدل گیا۔ بادی النظر میں مجھے اس بے بو کے دھوئیں ہی کا یہ کرشمہ لگا کہ وہ لہراتے ہوئے ہیولے سے یکدم انسانی روپ میں آ گیا ہو۔ اس کی سیاہی مائل رنگت میں مجھے پیلی زرد رنگت کی آمیزش محسوس ہوئی۔
چہرہ بھی دبلا اور لمبوترا سا تھا، اس کی بھی آنکھوں میں مجھے وحشت سمیت منحوسیت ناچتی ہوئی لگی۔ میرے پیچھے آؤ، اس نے بھاری اور سپاٹ آواز میں مجھ سے کہا۔ انداز تحکمانہ تھا، آواز اس کے منحنی سے جسم سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ بہرکیف میں جیسے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ صرف 2-3 ہی قدموں کے بعد وہ بائیں جانب کے کھولی نما کمرے میں مجھے لے آیا۔ اس کے بعد میں اسے چلے جانا نہیں بلکہ غائب ہو جانا ہی کہوں گا، کیونکہ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اس کی شوبدہ بازی ہی لگی تھی۔ نیچی چھت والی یہ کھولی بہت تنگ و تاریک تھی۔ یہاں روشنی بھی ہلکی تھی اور روشنی کے منبع کو بھی میں دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں اور جگہوں کو خواہی پراسرار بنانے کے لیے یہ سب شوبدہ گریاں کی جاتی ہیں تاکہ آنے والوں پر رعب داب جمے۔ میں نے بھی دانستہ اپنے چہرے سے کچھ ایسے ہی تاثرات واضح کر رکھے تھے۔ سامنے ایک عمر رسیدہ شخص دھنی رمائے انداز میں ننگے فرش پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے سامنے انگیٹھی رکھی تھی، وہاں سے خوشبو والا دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا میلا چیک جبہ سا پہن رکھا تھا۔ گلے میں مالائیں نہ ہونے کے سبب اس کی شخصیت مجھے یہاں سے بالکل بھی مماثل نہ لگی۔ بیٹھ جاؤ، اس کی آواز گمبھیرتا لیے ہوئے تھی۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ دن میں بھی اس تنگ و تاریک جگہ پر مجھے ذرا بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بولو کیا معاملہ ہے، مگر یاد رکھو صرف مقصد کی بات کرنا، بے وجہ الفاظ ضائع مت کرنا۔ تم مجھے پڑھے لکھے نظر آتے ہو، میری بات سمجھ گئے ہوگے؟ جی میں سمجھ گیا۔ میں اس کی فراست سے چندہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ آگے بولا، مجھے بنگالہ جادو والے رانگا بابا سے ملنا ہے۔ پہلے اپنا معاملہ بتاؤ۔ مجھ پر اثرات ہیں، کس قسم کے؟ ایک سفید سایہ میرا ہر وقت تعاقب کرتا رہتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے پکڑ لیتا ہے، پھر میرا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد میں چیخیں مارنے لگتا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اور دل ہی دل میں اپنی اس فرضی مگر جاندار کہانی پر خود کو ہی داد دینے لگا۔ شاید میں بھی موڈ میں تھا۔ خدا کے لیے مجھے بنگالہ جادو والے رانگا بابا سے ملوا دیں۔ میں نے منت کر ڈالی۔ اپنا سر نیچے کر کے آنکھیں موند لو، اس نے حکم صادر کیا۔ میں نے فوراً تعمیل کی۔ ذرا دیر میں ایسی حالت میں رہا، تب پھر کچھ سوچ کر اور اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر میں نے سر اٹھایا اور آنکھیں بھی کھول دیں۔ اس کے بعد کسی نے عقب سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولیں، سامنے دیکھا۔ جبے والا عمر رسیدہ شخص غائب تھا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ ایک دم اٹھ کر کھولی سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہی عجیب دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں دھر نہ لیا جاؤں، کیونکہ وہ جبے والا آدمی جب آتا تو کھولی میں مجھے نہ پا کر چونک سکتا تھا، مگر میں نے بھی دل میں بہانہ تیار کر رکھا تھا۔ میں تو پاگل تھا، کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا۔ وہاں سے دائیں جانب گھوما اور آگے بڑھا۔ یہ گھر اندر سے شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا۔ ایک اور گلیاری سے ہو کر میں ایک سنگل پٹ والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ نسبتاً بڑے اور اونچی چھت والے کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرے کی عقبی سمت تھی۔ اندر روشنی تھی، ماحول میں پیلا پن تھا، شاید روشنی ہی ایسی تھی۔ میری گردشی نظریں تیزی سے ماحول کا جائزہ لینے لگیں۔ مجھے ایک بھاری بھرکم شخص کی پشت نظر آئی، جو کمرے کے وسط میں ایک اونچے پیڑے پر کھیس کی آرام دہ گدیاں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بال گنگریالے تھے اور دراز تھے، ان پر تیل چپڑا ہوا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ ابتدا میں مجھے اس پر عورت ہونے کا بھی شبہ ہوا تھا۔ وہ آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ایک چکور پیڑے پر اس طرح آدھے کمل کا آسن لگائے بیٹھنا کمال ہی تھا۔ اندر بھی ہلکے دھوئیں جیسی فضا تھی۔ کونے خدروں میں تاریکی کا غلبہ تھا۔ بھاری پشت والے کے گلے میں مالائیں تھیں، وہی گہروے سے رنگ کا کرتا، اور دونوں کانوں میں مندرے، یہ سیاہ رنگ کے تھے۔ کرتا بھی سیاہ تھا۔ اس کی داڑھی بھی شاید کافی بڑی جھولتی ہوئی تھی، جس کی جھلک نظر آتی تھی۔ مجھے اندازہ تو ہوا کہ یہی وہ بنگالہ جادو والا رانگا بابا ہے۔ اس کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی۔ وہاں جب میری نظر پڑی تو میں چونک پڑا۔ وہاں مجھے راہیلہ انہی دونوں ادھیڑ عمر مرد عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ مرد عورت دائیں بائیں ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ راہیلہ ان کے درمیان اور بابے کے عین سامنے دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی مجھے وہاں دیکھ نہ لے، اسی ڈر سے میں قریب لہراتے ایک پردے کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں ان کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ تمہارا پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا، مان ہی اس بابے ٹائپ آدمی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔
تخاطب رحیلہ ہی تھی۔ بابے کی آواز پر رحیلہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، رانگا بابا، کیا اب میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ کیا اب سہراب ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا؟ ہم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ آن کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا اب ہٹ جائیں گے؟ اور وہ لڑکی فوزیہ میرے اور سہراب کے درمیان سے نکل جائے گی؟ سہراب مجھ سے پیار کرنے لگے گا؟ رحیلہ منت اور امید بھرے انداز میں کہتی جا رہی تھی، اور میں ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ مجھ پر یکا یک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ ہاں، اب تمہاری ساری مشکل راہیں آسان ہونے والی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، پر اب تیسرا اور آخری مرحلہ باقی ہے، بابے نے گمبھیر آواز میں اس سے کہا۔ ادھر میں اپنے دروں بروں سلگتی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موقع نازک اور صورتحال بہت سنگین محسوس ہو رہی تھی، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے حواس اور اعصاب کو توانا رکھوں۔ ایک مرحلہ اب بھی باقی ہے، راہیلہ جیسے تھکے تھکے انداز میں بولی، پر رانگا بابا، مجھ پر اب شبہ کیا جانے لگا ہے، شک ہو چلا ہے مجھ پر۔ کوئی پرواہ نہ کر، رانگا بابا بولا تو اس سمے مجھے اس کی آواز بہت مردار اور منحوس لگی۔ آخری مرحلہ بہت آسان اور سب سے زیادہ ضروری ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ یہ بات ہے تو میں تیار ہوں رانگا بابا، راہیلہ نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر میں غور کر رہا تھا کہ راہیلہ کی حالت و کیفیت کسی شرابی جیسی ہو رہی تھی، جیسے کوئی نشے میں اور اپنے آپے میں نہ ہو، وہ جیسے کسی کی معمولہ ہو۔ مائی چنی، اسے آخری مرحلے کی تیاری کے لیے کھولی نمبر 3 میں لے جاؤ، رانگا بابا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ دیڑھ عمر عورت اٹھی اور ساتھ ہی راہیلہ کو بھی اپنے ہمراہ چلنے کی سرگوشی کر دی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے جانے کے خیال سے پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رانگا بابا نے وہاں موجود ادھیڑ عمر مرد سے مخاطب ہو کر کہا، لال بنگلے کی کیا خبر ہے جبرو؟ وہاں آخری ہانڈی پہنچا دی گئی ہے، ادھیڑ عمر شخص نے جواب میں کہا۔ پھر دوسری ہانڈی نے اپنا کام کر دیا ہے، اقبال کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، وہاں وہ ختم ہو گیا، اس کا آخری انجام یہی ہونا تھا۔ چلو چھٹی ہوئی ایک بیری کی، مگر کیا میڈم لچھمی تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے؟ رانگا بابا نے پوچھا، اور اقبال کے نام سے میری نبضیں تک دھڑکنا شروع ہو گئی تھیں۔ لال بنگلہ، اقبال، ہانڈی، ہسپتال اور پھر اقبال کا ختم ہو جانا، اس میں بھلا کم از کم میرے لیے کچھ مزید سمجھنے کی کیا الجھن باقی رہ گئی تھی؟ لال بنگلہ اقبال کا ہی ہو سکتا تھا جس کا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہو، ہانڈی کوئی جادو ٹونا ہو سکتا تھا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ مجھے یہ شعبدے بازی جادو ٹونے پر بالکل بھی یقین نہ تھا۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی ترین انسان سمجھتا تھا، بلکہ میں کیا، ہر جگہ، ہر قوم اور خطے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ بھی اسی کے مستحق تھے، جادو توڑ کے بہانے نہ جانے کیا ہوتا تھا۔ رانگا جی، میڈم کو بھلا اس خبر سے اتنی کیا خوشی ہوگی؟ ادھیڑ عمر جبرو نامی شخص معنی خیز لہجے میں بولا۔ وہ شاید اس کا کوئی خاص چیلا تھا۔ ابھی تو ایک دشمن زندہ ہے، اس کا بھی بندوبست ہم کر ہی رہے ہیں۔ یہ چھوکری راہیلہ ہی اس کی کھٹیا کھڑی کرے گی، رانگا بابا نے کہا، اس کے لہجے میں صفا کی اود کرائی تھی۔ میں اپنے نام پر چونک پڑا۔ یہ کیا کھیل تھا؟ نیا تھا یا پرانا؟ اس کا ادھر ہی کھوج لگانے کے لیے میں اب بے چین ہو گیا تھا۔ مگر رانگا جی، خیال رہے کہ یہ چھوکری سہراب سے پیار کرتی ہے، کالی حویلی والی میڈم لچھمی سب سنبھال لے گی۔ اس چھوکری کے امتحان کا تیسرا مرحلہ وہی ہوگا جو واقعی سہراب کے لیے ہی نہیں بلکہ اس چھوکری کے لیے بھی آخری ہی ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ خبیثانہ انداز میں ہنسا اور میرے پورے رگ و پے میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ میری ناک کے نیچے میری اور راہیلہ کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور میں اب تک بے خبر تھا۔ راہیلہ میری دشمن نہیں تھی، لیکن وہ نادانی، بے وقوفی اور شاید مایوسی کی انتہا تک پہنچ کر یہ سب لا علمی اور نادانستگی میں کر رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ اس شفاق حقیقت سے بھی لا علم تھی کہ اس کی اور میری ہلاکت کا سامان کس طرح کیا جا رہا تھا۔ مایوسی اسے مجھ سے تھی، فوزیہ کے لیے بھی اس کے اندر جذبہ رقابت موجود تھا، وہ اندر سے اپنی محبت میں اس قدر جارح تھی، مجھے اس کا اب اندازہ ہو رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے کیسے راہیلہ کو اس چکر میں پھنسا لیا تھا؟ یہ لوگ آخر کون تھے جو میرے ہی نہیں، اقبال کے بھی جانی دشمن تھے؟ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمنوں کا کوئی نیا گروہ تو ہرگز نہ تھا، تو پھر کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ کالی لہر، یکا یک میرے ذہن میں یہ لفظ ابھرا اور میں سر تپا ایک جوش تلے کانپ کر رہ گیا۔
اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ٹونے اور سفلی علوم کرنے والا گروہ تھا۔ مگر میرے ازلی دشمن اقبال سے دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اقبال کے حوالے سے فوراً میرے ذہن میں ایک جھماکہ عدیل کے قتل کا بھی ہوا، تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھا؟ ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے، آگے جا کر بہت سے متوقع انکشافات ہونا تھے۔ اگر میں اس رانگا بابے کو یہاں سے اغوا کر کے لے جاتا تو کالی لہر سمیت بہت سے ایسے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا جس کا میں ہی نہیں جگنو بھی منتظر تھا، کیونکہ عدیل کا قتل انہی لوگوں نے کروایا تھا۔ اب اقبال ان کا شکار ہوا تھا، دشمن دشمن سے لڑ چکا تھا، مگر میرا بھی نقصان ہونے والا تھا، جس سے بچنے کے لیے مجھے ترنت اقدامات کرنا تھے، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ اس کھولی میں رانگا بابا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا چیلا جبرو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر ذرا باہر نظر ڈالی، پختہ تہیا کر لیا تھا کہ چاہے دو چار کو گرانا پڑ جائے، میں رانگا بابا کو یہاں سے لے کر ہی نکلوں گا۔ اس کی پشت کی سمت بڑھتے ہوئے لمحہ بھر کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں یہ کمبخت مجھ پر کوئی جادو ٹونا نہ کر بیٹھے۔ پھر میں خود ہی اندر سے اپنے اس لغو خیال پر ہنسا۔ تب اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میں دبے پاؤں اس کے عقب میں آ کر سر پر پہنچ گیا اور میرا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا، کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی رگے حساس پر کیا اور وہ وہیں لمبا پڑ گیا۔ سب کچھ فوراً کرنے کا متقاضی تھا۔ پھر جب میں اس بھاری برکم شخص کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالنے لگا تو یکدم چونکا۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگشتری میں مجھے وہی کالی لہر والی موٹی سی انگوٹھی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی یک لخت میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ تو میں تھا، دراز اور کسرتی جسم کا مالک، ورنہ کسی اور کے بس میں نہ تھا کہ اس کی 2.5 من کی لاش جیسے وجود کو اٹھا کر اس طرح کاندھے پر رکھتا۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر دوسری والی گلیاری میں آ گیا۔ اگرچہ میں سامنے کے دروازے سے بھی نکل سکتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ رانگا بابا کے بے سدھ وجود کو کاندھے پر لادے میں تیزی سے چلتا ہوا پہلی والی گلیاری میں آ گیا۔ یہاں آتے ہی کسی نے مجھے عقب سے پکارا۔ شام اتر آئی تھی اور دھند بھی گہری ہوتی محسوس ہوئی، مگر دیکھنے والے نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے پکارنے پر رکا نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دیا۔ تب اس کمبخت نے شور مچا دیا۔ یکدم سرے پر ایک درمیانے قد و قامت کا آدمی برآمد ہوا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پھر جب تک اس کی سمجھ میں کچھ آیا میری ایک لات اس کے پیٹ پر چل چکی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے دونوں ہاتھ گرنے سے بچاؤ کے لیے پھیلاتا ہوا گلیاری کی دونوں دیواروں کے درمیان میں گرا تو میں اس کے سینے اور پیٹ پر چڑھ کر راستہ پار کر گیا۔ کچھ آنے جانے والے لوگوں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثر سے میری طرف دیکھا بھی اور یکدم مجھے راستہ دینے کے لیے ایک طرف کو ہٹ گئے۔ وہ شاید اسے بھی کوئی جادو ٹونا سمجھے تھے۔ یہ میرے حق میں بہتر ہی رہا۔ میں تیزی سے نیم تاریک گلی میں دوڑتا ہوا اپنی کار تک پہنچا اور جب اس 12 من کی لاش کو کار کی پیسنجر سیٹ پر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، سامنے سے 3-4 ہیولے دوڑتے ہوئے آتے نظر آئے۔ ایک نے پستول نکال لیا، مگر کسی وجہ سے وہ فائر کرنے سے معذور ہی رہا۔ شاید مجھے ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی غصے بھری چیخ سنائی دی، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر سیٹ سنبھال چکا تھا اور کار کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں اس کی مجبوری سمجھ چکا تھا۔ میں نہایت مہارت سے کار کو تیزی سے ریورس کرتا ہوا گلی سے نکل گیا، پھر کار مین روڈ پر چڑھا دی اور اس کی رفتار بتدریج بڑھاتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ میں نے اتنی تیزی سے نمٹایا تھا کہ کسی کو میرے اس جارحانہ عمل کی توقع بھی نہ تھی۔ میں آنن فانن کار لے کر سیدھا جگنو کے ذاتی ٹھکانے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ وہ تو نہ ملا، البتہ نزاکت اور راڑا وہاں موجود تھے۔ شبیر کو کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے اس کے گاؤں بھیج رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی نزاکت اور راڑا حیرت زدہ ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے فوراً میرا حکم ماننے کے لیے مؤدب ہو گئے۔ کار میں شکار موجود ہے، اسے نکالو اور اس کی اچھی طرح مشقیں کس ڈالو، میں نے کہا۔ دونوں نے پلک جھپکتے ہی یہ کام نمٹایا۔ اس دوران میں نے اس کی انگلی سے وہ سیاہ لہر والی انگوٹھی اتار لی۔ چند منٹوں بعد رانگا بابا کو ہوش آ گیا۔ اسے میرے سامنے ننگے فرش پر ڈال دیا گیا تھا۔ نزاکت نے پانی کی بالٹی اس پر الٹ دی تھی۔ میں سرکنڈوں کے مونڈے پر براجمان تھا اور اسے ہوش میں آتے دیکھ کر دانت پیستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ راڑا اور نزاکت گن بدست ہو چکے تھے، وہ میرے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ رانگا بابا کو ہوش آیا تو وہ پہلے بری طرح بوکھلایا اور گردن گھمانے لگا، پھر سر ادھر ادھر مارنے لگا جیسے کوئی
کوڑیالہ سانپ ہو، پھر خود کو رسن بستہ حالت میں اور یوں پایا کہ اپنی حیت قضائی پر اس کے منہ سے بھیڑیے جیسی گرراہٹ برآمد ہونے لگی۔ میں اپنی ٹانگیں پھیلائے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ نزاکت اور راڑاں اس کے دائیں بائیں مستعد موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی رانگا بابا سمجھ گیا کہ یہ کارستانی میرے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انگارے برساتی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ شعلہ فشاں آواز میں بولا، کس نے جرت کی ہے یہ جرت کہاں ہے رانگا جی؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، ابھی یہ میرا ایک ہلکا پھلکا نمونہ ہے، بھسم ہو جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے۔ رانگا بابا گرایا، اس کی آنکھوں سے جیسے نفرت و غیظ کے شعلے پھوٹنے لگے۔ یہاں تمہاری یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی رانگا بابا، میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ اب یک ٹک میری ہی جانب گھورنے لگا، ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کے بدحیت ہونٹ بدبدانے لگے۔ دفعتاً مجھے ایک جھٹکا لگا، میری سانسیں یک لخت ہی بے ترتیب سی ہونے لگی تھیں۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا دیا، اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے اور گردن گھما کر پلٹا، پھر قریب دھرے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ بسم کر دوں گا تمہیں، برباد کر ڈالوں گا، چھوڑا مجھے، وہیں چھوڑا مجھے جہاں سے لایا تھا، ترنت ترنت۔ رانگا بابا اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں بائیں کھڑے نزاکت اور راڑا میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ خود میں چند لہجے کے لیے اندر سے گھبرا سا گیا تھا، ڈرا بھی کہ کہیں یہ رذیل سفلی ٹونے والا بدحیت آدمی واقعی مجھ پر کوئی جنتر منتر پڑھ کر پھونک تو نہیں رہا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، اپنے اندر اعتماد پیدا کیا اور اللہ کا نام لے کر اپنے اندر کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد دوبارہ رانگا کی طرف دیکھا، وہ اپنی بیہودہ بکواس کے بعد دوبارہ بڑبڑا رہا تھا۔ اب کے اس مردود کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ رسن بستہ تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی اسے مطلق پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بیتی تھی کہ یکا یک کمرے میں بدبو پھیلنے لگی، یوں جیسے یہاں کوئی تعفن کا ڈھیر پڑا ہو۔ میرا جی الٹنے لگا، اعتماد جاتا رہا۔ نزاکت اور راڑاں کے چہرے بھی متغیر ہونے لگے۔ نزاکت کو تو قے آ گئی، خود میری حالت بھی ایسی ہی ہونے لگی۔ میں چلایا، اس رذیل کو کسی کمرے میں بند کر دو جلدی۔ نزاکت تو الٹیاں کرتا رہا، البتہ راڑاں سخت جاں ثابت ہوا۔ اس نے رانگا کو کسی جانور کی طرح گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ کمرے میں غلاظت بھری بدبو کم ہونے لگی، اندر سے رانگا کے شیطانی قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ راڑا نزاکت کو سنبھالنے لگا، ہم تینوں نشست گاہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ سائیاں، یہ کس شیطان کے چیلے کو اٹھا لائے ہو؟ اس کے جسم سے سخت تعفن بھری بدبو اٹھ رہی تھی۔ نزاکت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی حالت اب پانی وغیرہ پی کر کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ یہ تو واقعی کوئی غلیظ شیطان ہی ہے، میں نے کہا، پھر انہیں سب بتا ڈالا۔ وہ دونوں حیران ہو گئے۔ تب راڑاں بولا، میرا خیال ہے جگنو کا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے راہیلہ کی فکر ہو رہی تھی، جسے کھولی نمبر 3 کے بعد کسی کالی حویلی والی میڈم لچھمی کے پاس لے کر جانا تھا۔ دراصل میں رانگا کے منہ سے کالی کوٹھی کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ناکامی ہوئی تھی۔ رانگا کو قابو کرنے کے باوجود میں اس پر پوری طرح حاوی نہیں ہو سکا تھا، بلکہ اس نے مجھے خود پر غالب آنے ہی نہ دیا تھا۔ میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نزاکت اور راڑاں بھی کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ تکنے لگے۔ تم دونوں محتاط رہو، رانگا کے قریب ابھی مت جانا، یہ ایک بڑا شعبدہ باز ہے، میں آتا ہوں، میں نے ان سے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ تیزی سے باہر نکلا اور اپنی کار میں سوار ہو کر اسے آندھی طوفان کی طرح بھگاتا ہوا ایک بار پھر اسی محلے کی گلی میں پہنچا جدھر اس سفلی جادو ٹونے والے کا ٹھکانہ تھا۔ کار میں نے دور کھڑی کر دی اور خود ایک بار پھر ریڈی میڈ بیس بھر کر مطلوبہ گلی کے آخری سرے والے اسی مکان پر جا پہنچا۔ وہاں ہنوز افراتفری کا عالم تھا، لوگوں کی آوک جاوک بند کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگ ادھر ادھر پہرے کے انداز میں کھڑے گشت کرتے دکھائی دیے۔ وہ سب پریشان تھے اور اس سے زیادہ غصے میں۔ میں ابھی ان کے سامنے نہیں گیا تھا، میں یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پھر کس پر قابو پاؤں اور اس سے راہیلہ یا کالی حویلی کا پتہ پوچھوں۔ ایک خیال ذہن میں یہ بھی آیا کہ کیا خبر ابھی راہیلہ کو وہاں لے جایا ہی نہ گیا ہو۔ راہیلہ کو مائی چنی کے حوالے کیا گیا تھا، اسے پہلے کھولی نمبر 3 میں لے جانا تھا، وہاں اسے کسی شیطانی عمل سے گزارنا مقصود تھا، اس کے بعد کالی کوٹھی لے جایا جانا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں رانگا اور اس کے چیلے جبرو کے ہونے والے آپسی مکالموں کی صورت سن چکا تھا۔ میری کارروائی کے بعد چونکہ اب وہاں افراتفری کا سماں بند گیا تھا،
اس لیے ممکن تھا کہ راحیلہ کے ساتھ بھی وہ عمل روک دیا گیا ہو، اور کیا خبر اسے پھر کبھی آنے کا کہہ کر واپس گھر میں بھیج دیا گیا ہو۔ یہ خیال مجھے ٹھیک لگا، لہٰذا میں نے فوراً ہی وہیں سے واپس گھر کا قصد کیا۔ گھر پہنچا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ فوزیہ نے ہی مجھے بتایا کہ راحیلہ گھر میں اپنے کمرے میں موجود ہے۔ میں لپک کر اس کے کمرے میں گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت تیزی سے بیتا چلا جا رہا ہو۔ میں نے اپنے جوش پر ذرا قابو پایا اور دروازے پر دستک دی۔ جواب نہ ملا تو میں اپنے اندر کی جوش آمیز بے چینی پر قابو نہ رکھ سکا اور دروازے کو تیزی سے اندر کی جانب دھکیلنا چاہا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ راحیلہ، دروازہ کھولو، میں نے آواز لگائی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے راحیلہ کھڑی تھی۔ خلاف توقع وہ نارمل حالت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اندر پلٹو، میں نے نہ صرف یہ کہتے ہوئے بلکہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ میرا بازو تو چھوڑو، کیا مارو گے مجھے؟ وہ بولی۔ یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے ساری شوخی جاتی رہی۔ بولی، کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں فارسی نہیں بول رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ یہ تم کن خرافات میں پڑ گئی ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، مختصر ترین الفاظ میں اس سے سب کچھ کہہ دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم دھواں دھواں ہو گیا، اس قدر کہ اس سے کھڑا ہی نہیں ہوا گیا، اور وہ ایک کرسی کا سہارا لے کر اس پر براجمان ہو گئی۔ میں اس کے پاس آ کر اس کے ستے ہوئے چہرے پر جھک گیا۔ میری بات کا جواب دو راحیلہ، یہ تم کیا بے وقوفی کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح تم نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہی ہو؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اسے اپنی اصل کارگزاری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، یعنی یہ کہ میں نے اس سفلی عامل رانگا کو یرغمال بنا رکھا ہے اور اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھا لایا ہوں۔ تم وہاں گئے تھے، یہ ساری باتیں تم نے سن لیں؟ اسے جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ فضول باتیں چھوڑو، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں نے جھلا کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے ان بدذات لوگوں کے کہنے پر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا ہے؟ نکل آؤ ان کے چکروں سے، کیوں اپنے ایمان کو خراب کر رہی ہو؟ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ راحیلہ نے بالآخر وہ بات کہہ ڈالی جس کے بارے میں مجھے اب تک یہی خوش فہمی تھی کہ اس نے میری مسلسل بے رخی اور فوزیہ کے ساتھ میرا پیار دیکھ کر نکال دی ہوگی، مگر ایسا نہ تھا۔ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر میرا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ مارو مجھے، رک کیوں گئے؟ وہ ایک دم جیسے جوش جذبات تلے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے شاید اسے چکر سا آ گیا اور وہ دم سے دوبارہ کرسی پر گری۔ میں ابھی اس سے پھر ڈپٹ کر کوئی سخت بات کہنے ہی والا تھا کہ اس پر اچانک تشنج کا دورہ پڑ گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر گھورتے ہوئے بھیانک سے لہجے میں بولی، تو تم میری محبت ہو، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہسٹریائی آواز میں چلانے لگی۔ میں نے اسے ایک تھپڑ جڑ ہی دیا۔ ہاں ہاں ہاں، مارو مجھے سہراب، بہت مارو مجھے، ہاں ہاں ہاں۔ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ چیخو پکار اور شور کی آواز پر فوزیہ، رحیم اور جنت بھی اندر دوڑے چلے آئے۔ پھر مجھ سے کچھ پوچھنے کے بجائے راحیلہ کی ہیئت قضائی دیکھ کر ایک دم جیسے بت بن گئے۔ تاہم فوزیہ نے ہی آگے بڑھ کر مجھے دور کیا اور راحیلہ کو سنبھالا تو راحیلہ نے یکدم کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے اس کی گردن دبوچ لی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو نے مہرے سہراب کو مجھ سے چھین لیا۔ فوزیہ کے حلق سے گھٹی گھٹی کراہ نکلی۔ میں نے آگے بڑھ کر راحیلہ سے اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ جنت بھی آگے بڑھی، مگر راحیلہ پر جنون طاری تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مسخ ہو کر کرہ ہو گیا تھا، جانے اس میں اتنی طاقت جنون جوش کی تھی یا کسی اور کی۔ مجھے اس کی گرفت فوزیہ کی گردن پر ایک لمحے کو آہنی سی محسوس ہوئی۔ تب میں نے ایک ایسا زوردار تھپڑ راحیلہ کے چہرے پر جڑ دیا اور وہ چیخ مار کر پلٹ کر گری۔ تھپڑ کے زور سے اس کی گردن مڑ گئی تھی۔ مجھے ڈر ہوا کہیں ٹوٹ ہی نہ گئی ہو۔ اس کے فرش پر گرتے ہی میں اسے سنبھالنے کو لپکا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کا پورا جسم اب بھی ہولے ہولے جھٹکے کھا رہا تھا۔ بابا، جنت، پانی لاؤ، میں نے فوراً پریشانی سے کہا۔ وہ دونوں پانی لانے کو دوڑے۔ فوزیہ اپنی گردن سہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سسکیاں لیتی رہی۔ میں نے دیکھا وہ خاصی سراسیمہ اور خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا فوزیہ؟ میں نے راحیلہ کو سنبھالتے ہوئے فرش پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے ہی اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔
میں پھر راہیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنے میں جنت پانی کا جگ لے آئی۔ وہ میں نے راہیلہ کے چہرے پر انڈیلا اور تھوڑا پانی اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا، مگر وہ ایک گھونٹ بھی نہ پی سکی۔ رحیم بابا کہاں ہے؟ میں نے جنت کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ بدحواسی سے بولی، وہ جی ڈاکٹر کو فون کر رہا ہے۔ میں نے راہیلہ کے بے سدھ وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اسے پکارنے لگا، ساتھ ہی ہولے ہولے اسے تھپکیاں بھی دینے لگا۔ سدرا سوئی ہوئی تھی، وہ بھی جاگ کر آ گئی تھی، اس نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میرے کہنے پر وہ فوزیہ کو سنبھالنے کے لیے لپکی اور اسے کمرے سے لے گئی۔ اب صرف جنت، میں اور راہیلہ کمرے میں رہ گئے۔ میں غور سے راہیلہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں ہنوز چڑھی ہوئی تھیں، نبض دوڑ رہی تھی، گردن کی رگ بھی تیزی سے پھڑکتی رہی، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں اور نہ ہی ہوش میں آئی۔ ذرا دیر بعد رحیم اندر آیا اور بتایا کہ اس نے ڈاکٹر کریم کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے ہی والا ہے۔ بقول اس کے ڈاکٹر کریم کا کلینک محلے ہی میں تھا اور اس کی پچھلی گلی میں اس کا گھر بھی تھا۔ میں پھر راہیلہ کی طرف متوجہ ہوا اور چونک پڑا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، جسم بھی سرد ہوا جا رہا تھا۔ وہ اب تیزی سے سانسیں لینے کی بجائے اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھیں۔ میں نے جنت سے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں اور ہتھیلیاں مسلے۔ میں تشویش میں مبتلا رہا اور رحیم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کب تک آ جائے گا رحیم؟ ورنہ اسے گاڑی میں جا کر لے آتے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی جی، وہ جلدی سے بولا۔ ویسے وہ اپنے گھر کے لیے نکل ہی رہے تھے، اب سیدھا ادھر ہی آئیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر کریم آ گیا۔ وہ خاصی عمر کا تھا، مگر اچھی صحت کا مالک تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا میڈیکل باکس تھام رکھا تھا، جسے رحیم نے جلدی سے سنبھال کر اس کے پاس ہی رکھ دیا۔ میں نے ڈاکٹر کریم کو راہیلہ کے متعلق ساری کیفیات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بغور راہیلہ کا معائنہ کرنے لگا، پھر اسے ڈرپ چڑھا دی، 2 انجیکشن دیے۔ اس کے بعد ایک نسخہ لکھ کر مجھے تھما دیا، فیس لی اور رخصت ہو گیا۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد سوئی کس طرح نکالنا تھی وہ ہمیں سمجھا گیا تھا۔ البتہ راہیلہ سے متعلق طبیعت کے بارے میں اتنا ہی کہا کہ کسی گھریلو بحث و مباحثے میں اکثر ایسا خواتین کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بی پی اور شوگر لیول لو ہو گیا ہے، طاقت کی ڈرپ لگا دی ہے، اس میں سکون آور دوا بھی ہے، ابھی اسے آرام کرنے دیں، جلد ٹھیک ہو جائیں گی وغیرہ۔ تھوڑی دیر بعد راہیلہ کی حالت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے کی ہلدی مائل رنگت بھی معمول پر آنے لگی، سانسیں بھی ٹھیک چل رہی تھیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ دیر اور گزری تھی کہ فوزیہ اور سدرا اندر آ گئیں۔ بیچاری فوزیہ کو راہیلہ کی فکر ہو رہی تھی، وہ اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ مجھے تسلی ہوئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ فون نشست گاہ میں رکھا تھا۔ رحیم فون سننے گیا اور آ کر بتایا کہ میرا فون ہے۔ میں فون سننے گیا، ریسیور ہولڈ آن تھا۔ وہ اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب جگنو تھا۔ یارا کدھر ہے تو، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، کیا تم فارم ہاؤس پہنچ گئے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہیں سے بات کر رہا ہوں، ابھی پہنچا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی آواز ابھری۔ میں ابھی پہنچتا ہوں، دیکھ لو یار، رات ہو گئی ہے۔ کوئی فکر نہیں، میں پہنچ رہا ہوں، آ جا پھر۔ میں بے چینی سے تیرا منتظر ہوں، کہو تو کسی کو بھیج دوں؟ میں نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی رابطہ بھی منقطع کر کے کار کی چابی سنبھالی اور فارم ہاؤس کی جانب نکل پڑا۔ رات کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میرے اس طرح نکلنے سے فوزیہ اور سدرا فکر مند ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی۔ میں کلاک ٹاور والے چوراہے سے گھوم کر نالا ڈیک جانے والی سڑک پر آ گیا۔ یہاں سے مجھے تحصیل پسرور جانے والی سڑک کا راستہ اختیار کرنا تھا۔ فارم ہاؤس اسی کی حدود کے راستے میں واقع تھا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے عقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ بیک ویو مرر پر میری نظروں نے اسے دیکھا تو اچانک مجھے شبہ ہوا، یہ گاڑی یقیناً مذکورہ چوراہے سے ہی میرے پیچھے لگی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ تعاقب کا خیال غلط ہوتا، مگر پھر بھی میں محتاط ضرور ہو گیا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے میں نے کار کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ متعاقب گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ تب میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے بعد تحصیل پسرور کی جانب جانے والی سڑک پر مڑا اور ساتھ ہی میں نے اپنی کار کی رفتار دانستہ دھیمی کر کے عقب میں آنے والی گاڑی کا جائزہ لینا چاہا۔ ذیلی اور قدرے مضافاتی سڑک کی وجہ سے یہاں سناٹا اور تاریکی تھی۔ لبے سڑک کوئی الیکٹرک پولز نہ تھے، مگر آسمان صاف اور روشن تھا۔ تب ہی میری عقابی نظروں نے ہیولے کی صورت گاڑی کی وضاحت تاڑ لی۔ وہ بغیر ہوڈ کے کوئی جیپ تھی۔ کتنے سوار تھے اس کا ہنوز اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے سب سے پہلے رانگا کے آدمیوں پر شبہ ہوا، لیکن فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا، کیونکہ ابھی تک انہیں بھلا کیا پتہ چلا ہوگا کہ میں ان کے خلاف پہلا قدم کون سا اٹھا چکا ہوں۔
تبھی اچانک میرا دھیان چودھری جی برادران کی طرف چلا گیا۔ اس کا بھائی داراب جی اپنے دو گماشتوں بشمول سلیم چھالیا اور راجو بوری سمیت میرے خون کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ مستزاد یہ کہ خود شالہ جی کے دو مقرب خاص کار پرداز گگل اور منیرہ پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، جبکہ منیرہ تو خیر نادوں کے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام سے دوچار ہو چکا تھا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ بیٹی کے منع کرنے کے باوجود اقبال دغا کرے گا اور اسی نے اپنے نائب سجاد یا کسی اور کے توسط سے انہیں میری یہاں سیالکوٹ میں آمد اور موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہوگا، لہٰذا مجھے نگہت کی طرف سے بھی کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پہلے ہی سے ان کی طرف سے محتاط رہا تھا۔ درمیان میں ایسا ضرور ہوا تھا کہ نگہت کی گفتگو سے یہ اندازہ کر کے کہ اقبال کو خود میری مدد کی ضرورت تھی، ممکن تھا وہ مجھ سے مفاہمت پر آمادہ ہو رہا ہو۔ بختیار کا دیا ہوا پستول میرے پاس موجود تھا۔ اضافی راؤنڈ 4 عدد کلپ کی صورت میں پہلے ہی میرے پاس ہر لمحہ موجود رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جیپ میرے قریب آتی، میری عقابی نظروں نے ایک تنگ سے موڑ پر نشیبی راستہ تاڑ لیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں کار ایک جھٹکے سے روک کر نشیب میں آ گیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دوسری جانب کا دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں رینگ گیا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس قدرے تیز ہوئیں، پھر اس کے انجن کی آواز گرگرائی۔ موڑ کاٹنے کے لیے وہ آہستہ ہوئی تھی، پھر جیسے ہی اس نے موڑ کاٹا وہ بھی ایک جھٹکے سے بیچ سڑک پر رک گئی۔ میری کار سڑک کے کنارے پر تھی۔ جیپ کو رکتے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور نبضیں دوڑنے لگیں۔ میرے شبہے کی تصدیق ہو چکی تھی، وہ متعاقب ہی تھے۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور اس کا انجن بھی جاگا ہوا تھا۔ میں نے کنارے پر واقع جھاڑیوں کی اوٹ سے ان کی جانب بغور دیکھا۔ یک لخت میرے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ چاروں چھوٹے چودھری داراب جی کے وہی گماشتے تھے جن سے میری مڈبھیڑ راجن پور کے قریب قریب ہو چکی تھی، اور باقی دو سلیم چھالیا اور راجو بوری تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔